السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ تفصیلی خبروں سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ ہندوستان میں گزشتہ 20 سالوں میں زیر حراست 1888 لوگوں کی موت، صرف 26 پولیس اہلکار قصوروار ثابت۔ امراوتی تشدد معاملے میں بی جے پی رہنما کی گرفتاری، نواب ملک نے کہا بی جے پی رہنماؤں نے ایک دن قبل رچی تھی فساد کی سازش۔ تریپورہ فساد کی رپورٹنگ کرنے والی خاتون صحافیوں کو رہا کرنے کا عدالت نے سنایا حکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر مزید 5 سال کی پابندی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف۔ یو پی پولیس پر حراست میں اموات کو لے کر سوال اٹھتے رہے ہیں۔ اسی درمیان الطاف کی موت نے پولیس حراست میں ہونے والی اموات کو لے کر پھر سے ایک نئی بحث شروع کر دی ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 20 سالوں میں ملک میں 1888 لوگوں کی موت پولیس حراست میں ہوئی ہے، لیکن صرف 26 پولیس والے ہی اس کے قصوروار ثابت ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں گزشتہ 20 سالوں سے حراست میں موت معاملوں پر صرف 893 پولیس اہلکاروں کے خلاف معاملے درج ہوئے ہیں۔ ان میں سے بھی 358 لوگوں کے خلاف فرد جرم داخل کیا گیا، اور جبکہ ان میں صرف 26 پولیس اہلکار ہی قصوروار ثابت ہوئے ہیں۔ این سی آر بی کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گزشتہ سال 2020 میں 76 لوگوں کی موت پولیس حراست میں ہوئی تھی۔ گزشتہ سال گجرات میں سب سے زیادہ 15 لوگوں کی پولیس حراست میں موت ہوئی۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش، آسام، بہار، چھتیس گڑھ، ہریانہ، کرناٹک، کیرل، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، اڑیسہ، پنجاب، راجستھان، تمل ناڈو، تلنگانہ اور مغربی بنگال سے بھی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے لیے اب تک کوئی پولیس اہلکار قصوروار نہیں قرار دیا گیا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ کانگریس کے سینئر رہنما و سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید کی کتاب سن رائز اور ایودھیا کی اشاعت اور فروخت کو روکنے کے لیے اب وکیلوں نے دہلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی ہے۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت 16 نومبر کو مقرر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کتاب میں ہندوؤں سے متعلق ریمارک ہندو برادری کو مشتعل کرنے والا ہے، جو ملک کی سلامتی اور امن و آہنگی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس سے امن میں خلل پڑ سکتا ہے۔ وہیں درخواست میں بتایا گیا ہے کہ خورشید کی کتاب کے کچھ اقتباسات سے ہندوؤں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ بتا دیں کہ سلمان خورشید نے اپنی کتاب میں ہندوتو اور RSS کا موازنہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کیا تھا، اور ہندوتو اور ہندوازم کو انہوں نے ایک الگ الگ قرار دیا تھا، جس سے ہندوتوادی تنظیمیں جو کہ ہیں وہ برہم ہو چکی ہیں، اور گزشتہ دن ہی سلمان خورشید کی رہائش گاہ پر آگزنی کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ امراوتی شہر میں تریپورہ تشدد کے خلاف جمعے کو مسلمانوں کے بند کے جواب میں سنیچر کو بی جے پی کے بند کے دوران پھوٹ پڑنے والے فساد کی جانچ کے دوران جرأتمندانہ کارروائی کرتے ہوئے مہاراشٹر پولیس نے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق ریاستی وزیر انل بونڈے اور دیگر 13 ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس بیچ ممبئی میں اقلیتی امور کے وزیر اور این سی بی رہنما نواب ملک نے بھی پریس کانفرنس کر کے اس الزام کو دہرایا کہ امراوتی میں فساد بی جے پی کی منصوبہ بند سازش کا نتیجہ تھا۔ بھارتی جنتا پارٹی کے پورو منتری شری انل بونڈے، بھارتی جنتا پارٹی کے سبھی نیتا، انہوں نے 2 تاریخ کے رات کو دنگے کا شڑینتر رچنے کا کام کیا۔ کچھ نوجوانوں کو پیسے بانٹے گئے، کچھ شراب بانٹ کے امراوتی شہر میں دنگا کرانے کا پریاس کیا گیا، پتھر بازی ہوئی، دکانوں کو آگ لگانے کا کام کیا گیا، اور پولیس جانچ میں ساری سچائی سامنے آئی اور ان پہ کارروائی شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ بڑے پیمانے پہ ممبئی سے پیسے گئے اور وہاں کے کچھ ودھائک کے ذریعے یہ پیسے لوگوں میں بانٹے گئے۔ نشچت روپ سے اس کی بھی جانچ ہو رہی ہے، لیکن بی جے پی کا یہ ہتھ کنڈا، جب سارے ان کے ہتھیار استر سماپت ہو جاتے ہیں تو پھر دنگوں کا ہتھیار باہر نکال کے بھی اپنی راجنیتی شروع کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے مہاراشٹر کی جنتا یہ پوری طرح سے جانکار ہے، اور اس طرح کے षड्यंत्र، اس طرح کے راجنیتی کو مہاراشٹر کی جنتا کبھی سویکارنے والی نہیں، اور نشچت روپ سے اس طرح کی وناشکاری راجنیتی کا ہم پوری طرح سے اس کی بھرتسنا کرتے ہیں، اور بی جے پی کو چتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی راجنیتی کرنے کا کام نہ کریں۔ ریاستی وزارت داخلہ کے مطابق امراوتی میں حالات اب بہتر ہیں اور فساد کی جانچ کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس بیچ شہر میں حالات بہتر ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں، جبکہ حکم امتناعی کی سختی دیگر علاقوں کی بنسبت مسلم علاقوں میں اب زیادہ ہے۔
تریپورہ میں مسلم مخالف تشدد کی زمینی حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے وہاں پہنچ کر رپورٹ تیار کرنے والی 2 نوجوان صحافیوں کو گزشتہ دن تریپورہ پولیس کی جانب سے ڈرامائی انداز میں آسام سے گرفتار کر لیا گیا تھا، تاہم اس کے چند ہی گھنٹوں بعد انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم عدالت نے سنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ سمردھی سکنیا اور سورنا جھا پر پولیس نے فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کا الزام عائد کیا تھا۔ صحافت کی آزادی پر قدغن تصور کی جانے والی تریپورہ پولیس کی اس حرکت کی 400 مذمت کی جا رہی تھی۔ وہیں اتوار کو سمردھی اور سورنا جھا کو تحویل میں لے جانے کے فوراً بعد ایڈیٹر گلڈز آف انڈیا نے مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی اور سفر کے ان کے حق کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم سنایا ہے۔ ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، مرکز نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی غیر سرکاری تنظیم اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر لگائی گئی پابندی میں مزید 5 سال کے لیے توسیع کر دی ہے۔ نومبر 2016 میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کے تحت 5 سال کے لیے غیر قانونی ایسوسی ایشن قرار دیا گیا تھا۔ تنظیم پر پابندی منگل کو یعنی کہ آج ختم ہونے والی تھی۔ اس سے قبل ہی ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ اب ملیشیا میں رہتے ہیں، ان کی اس تنظیم کو ایک بار پھر پابندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت ملیشیا میں ہیں اور انہیں اس وقت سے ہندوستانی حکومت کے وہ نشانے پر ہیں جب سے یہ الزامات سامنے آئے تھے کہ انہوں نے جولائی 2016 میں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ریسٹورانٹ پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں میں سے ایک کو اپنی تقاریر سے متاثر کیا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک بارہا ان الزامات کی تردید کرتے آ رہے ہیں۔ بتا دیں کہ 1 جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں دہشت گردانہ حملوں کے بعد گرفتار کیے گئے ایک مجرم نے مبینہ طور پر یہ بیان دیا تھا کہ وہ معروف اسلامی اسکالر اور مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریروں سے متاثر ہے، جس کے بعد ہماری ملکی میڈیا جو کہ گودی میڈیا سے جسے ہم کہتے ہیں، اس نے خبر کو مخصوص انداز میں پیش کیا اور انہیں دہشت گرد ہی قرار دے دیا گیا۔ ہرچند کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی مستقل وہ بیان دیتے آ رہے تھے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں اور داعش وغیرہ جیسی تنظیموں کو وہ اسلام مخالف سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود حالانکہ ایک اور بات یہ رہی تھی کہ بنگلہ دیشی اخبار نے جس نے پہلے وہ خبر شائع کی تھی، اس نے بھی وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ خبر جو انہوں نے شائع کی تھی وہ جھوٹی تھی، وہ غلط تھی، لیکن ان پر پابندی لگا دی گئی اور اب اس پابندی میں مزید توسیع کی گئی۔ بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بین المذاہب تقابلی جائزے اور اپنے پروگرام میں مؤثر انداز میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور یہی بات ہندوتوادی تنظیموں کو کھٹک رہی تھی اور آخر میں ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا اور جس کے بعد وہ انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، لداخ نے مرکز میں مودی کی زیر قیادت حکومت کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا ہے اور خطے کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کے مطالبے کے لیے 6 دسمبر کو عام ہڑتال کی بھی کال دی ہے۔ لے ایپیکس باڈی LAB اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس نے لداخ خطے کی 2 اہم باڈیز ہیں، انہوں نے مستقبل کے لائحہ عمل کا فیصلہ کرنے کے لیے کارگل میں ایک مشترکہ میٹنگ بلائی تھی۔ دونوں تنظیموں نے متفقہ طور پر حکومت ہند کے خلاف آئینی تحفظات نہ دینے پر مکمل بند بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ بتا دیں کہ 5 اگست کو مرکزی حکومت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر کے ریاست کو 2 مرکزی علاقوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ نتیجے کے طور پر لداخ قانون ساز اسمبلی کے بغیر مرکز کے زیر انتظام علاقہ بن گیا، جبکہ جموں اور کشمیر مقننہ کے ساتھ ایک مرکزی علاقہ بن گیا۔ طالبان کے ترجمان اور اقوام متحدہ میں طالبان کے نامزد کردہ مستقل مندوب سہیل شاہین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنی طویل ٹویٹ میں لکھا ہے کہ افغان عوام نے طویل جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی ہے، جس کے بعد آزاد افغانستان کے لیے امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ باہمی مفادات، سرمایہ کاری اور تعمیر نو اور مشترکہ منصوبوں پر مبنی مثبت تعلقات کا ایک نیا باب کھل گیا ہے۔ طالبان ترجمان نے اپنے اس عہد کو بھی دہرایا کہ افغان سرزمین کو وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ موجودہ حکومت کی پورے ملک میں حاکمیت اور رٹ قائم ہے اور عوام کی بھی مکمل حمایت حاصل کی ہے۔ اس طرح انہوں نے بیان دیتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام جو دوسرے ممالک ہیں وہ ان کے طالبان کے ساتھ مثبت تعلقات قائم کریں۔ ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔